اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم سب یہ دعا مانگتے نا، اے اللہ جو چیز ہم کو تجھ سے کاٹتی ہے تو اس کو ہم سے کاٹ دے۔ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو چیز ہم کو تجھ سے کاٹتی ہے اس کو ہم سے کاٹ دے، جو چیز ہم کو تجھ سے دور کر رہی ہے اس سے ہم کو دور کر دے۔ غور سے سنیے میری بات کو کہ وہ کاٹنے والی، وہ دور کرنے والی چیز کیا ہے۔ اگر وہ ہم سے دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ بات کو سمجھیے، ہماری جو بیس ہے نا، ہم جس بیس پر بڑے ہوئے نا، اس میں ہدایت کی اہمیت کسی نے ہم کو سمجھایا نہیں۔ خود سے سمجھنا ایک اور بات ہوتی ہے اور کسی کے سمجھانے سے فرق پڑتا ہے۔ ہدایت کی کیا اہمیت ہے؟ ہدایت مطلب سیدھے راستے کی کیا اہمیت ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں ڈالی نہیں گئی۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نا رانگ سائڈ گھستے چلے جا رہے ہیں، غلط سائڈ مڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کام ہم نے نہیں کرنا ہماری اولاد کی پرورش کے ٹائم پہ۔ غور کیجئے اس بات میں، شروعات سے جب ہم سمجھنے کے لائق ہوئے نا، جب سے کسی نے بھی ہم کو ہدایت کی اہمیت نہیں سمجھایا کہ سیدھے راستے کی سمجھ کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ آپ غور کرو، ایک طرف ہماری زندگی کو سوچو کہ سچی سے ہم کو نہیں سمجھایا گیا، اور ایک طرف اللہ کا فرمان۔ ہدایت کتنی بڑی چیز ہے، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 48 مرتبہ کہنے لگا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے منہ سے 48 مرتبہ سننا چاہتا ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ باقی جتنی بھی دعا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا۔ اور ہدایت کی دعا خاص کر کے سکھائی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بھی ہم کہتے نا تو ہم اللہ سے کہتے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کی سمجھ ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ آنکھ ہے ہمارے پاس لیکن ہم اس کے باوجود بھی دیکھ نہیں سکتے اگر ہمارے کو سیدھے راستے کی سمجھ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ مثال کے طور پہ کہ ہم کو جانا کہیں اور تھا، ہم کو جانا تھا کہیں اور ہم پہنچ کہیں اور رہے ہیں۔ مطلب ایک اے سائڈ ہے، ایک بی سائڈ ہے۔ ہم کو جانا تھا اے پہ، اور جب ہماری آنکھ جب کھلی ہماری منزل پہ پہنچنے کے بعد، اور جب دیکھ رہے کہ ہم تو کہیں اور پہنچ گئے۔ غور کیجئے اس بات میں، راستے میں ہم کو ہر کوئی احساس دلا رہا ہے کہ تم غلط جگہ پہ جا رہے، تم غلط جگہ پہ جا رہے، تم کو یہاں نہیں جانے کا تھا، لیکن ہم سننا بھی نہیں چاہتے اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ مثال ہے ہماری۔ اتنی تکلیف تو انسان کو اس وقت بھی نہیں ہوگی جب وہ راستے کے اندر رہے گا اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں غلط سائڈ مڑ گیا، میں غلط جا رہا، میں غلط جا رہی ہوں۔ لیکن منزل پہ پورا پہنچنے کے بعد، پوری منزل پہ پہنچنے کے بعد جب ہماری نظر پڑے گی اور جب ہم سوچیں گے کہ ہم تو یہاں آنا ہی نہیں تھا، ہم تو غلط جگہ پہ آ گئے، اس وقت کیا ہوگا؟ غور کر کے دیکھیے اس بات۔ ہماری منزل آخرت ہے، جنت ہے، اور ہماری محنت اور کوشش کسی اور چیز کے بارے میں ہوگی، دنیا، صرف دنیا۔ وہاں پہ آ کے انسان کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کو ہم نے مقصد بنایا بھی نا
تو دنیا میں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ملا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ مطلب ہم سب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا چاہتے، روزے رکھنا چاہتے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنا مقصد آخرت کو بنانا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ وہ ہم سے ایسے برے کام کراتی کہ ہم کو خود کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی، کیا گناہ ہو رہا۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، اور اللہ کی محبت ہر نیکی کی جڑ ہے۔ نیکی کی شروعات وہاں سے ہوتی۔ اللہ کی محبت ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔